چنانچہ ارشاد فرمایا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اور تمہارے لیے نصف ہے اس کا جو چھوڑ جائیں تمہاری بیویاں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شوہر کے لیے بیوی کی جائیداد میں سے نصف حصہ ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط ہے إِن لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر بیوی کی کوئی اولاد نہ ہو، چاہے اس شوہر سے نہ ہو یا پہلے اس کا نکاح ہو چکا ہو اور وہاں سے بھی اس کی کوئی اولاد نہ ہو، یہ اس کی دوسری شادی ہو اور اب اس کا انتقال ہوا تو شوہر موجود ہے، تو اگر بیوی کی کوئی اولاد موجود نہیں ہوگی تو شوہر کو نصف ملے گا۔ یعنی مثال کے طور پر اگر اس نے 10 لاکھ روپے چھوڑے ہیں تو شوہر کو 5 لاکھ روپے مل جائیں گے۔ یعنی شوہر کے حصے پر میت کی اولاد کے ہونے اور نہ ہونے سے فرق پڑتا ہے، تو اگر اولاد نہیں ہے تو شوہر کو نصف ملے گا۔ مزید فرمایا فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، پس اگر ہو ان کے لیے کوئی اولاد، یعنی بیویوں کی اولاد ہو، فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَا، تو تمہارے لیے یعنی شوہروں کے لیے ربوع ہے، یعنی 25%، چوتھائی حصہ ہے اس مال میں جو انہوں نے چھوڑا۔ یہاں پر مما ترکنا اور پیچھے بھی ما ترکا، اور اس سے پہلی آیات میں بھی ترک کا لفظ آیا ہے، تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وارث وہی شخص بنے گا، یعنی کسی بھی شخص کا مال اس وقت مال وراثت بنے گا جب وہ انتقال کر جائے گا، کیونکہ یہ ما ترک فرمایا ہے، تو ترک کا مطلب ایسا تو نہیں ہے کہ گھر میں چھوڑ کر گیا ہو کام سے کسی اور یہاں پیچھے گھر والے اس کا ترکہ تقسیم کر لیں، ایسا تو نہیں ہوگا۔ یہاں چھوڑنے سے کیا مراد ہے؟ تو یہاں جو چھوڑنے سے مراد ہے کہ انتقال کر گیا اور پیچھے اپنا مال چھوڑ گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے حصے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں یہ انتقال کے بعد کی بات ہے، لہٰذا اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ کسی بھی شخص کا مال وراثت یا طریقہ اس کے انتقال کے بعد بنتا، اور اس سے یہ بھی اس سوال کا بھی جواب مل جائے گا کہ کوئی بھی ممکنہ وارث یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے زندگی میں حصہ دے دے، بھئی کوئی حصہ نہیں ہے تمہارا۔ اس طرح تو دیکھیں شوہر کا بھی حصہ ہے نا، بیوی کی جائیداد میں آدھی جائیداد شوہر کی ہے اگر بیوی کی اولاد نہ ہو، اگر اولاد ہو تو 25% ہے، تو شوہر کہے مجھے ابھی زندگی میں دے دو، یہ کیا تک بنتا ہے؟ کوئی مطالبہ نہیں ہے، کوئی حق ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ حق کے وراثت تو مرنے کے بعد ثابت ہوتا ہے اور مال تقسیم ہوتا، ہو سکتا ہے شوہر پہلے انتقال کر جائے، اگرچہ بیوی بیمار ہو اچانک اس کی حادثے میں موت ہو سکتی ہے، سب ممکن۔ اسی طرح بیوی بھی کہہ سکتی ہے، آگے بیوی کا بھی حصہ بیان ہو رہا ہے، اسی طرح اس سے پہلی آیت میں بیٹی کا حصہ بیان ہوا، اسی طرح بیٹے کا حصہ بیان ہوا کہ بیٹا بیٹی ہوں گے تو بیٹے کو 2 حصے اور بیٹی کو 1 حصہ ملے گا، لیکن کب؟ جب وہ شخص انتقال کر جائے گا۔ تو زندگی میں کوئی بھی مطالبہ نہیں ہے، کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے، جس کا جو مال ہے وہ اس ہی کا ہے، وہ اس مال کے ساتھ جو مرضی کرے، وہ اپنی ذات پہ خرچ کرے، کسی کو دے، یہ اس کا اختیار ہے۔ ہاں انتقال کے بعد پھر شریعت کا قانون نافذ ہوگا اور پھر شریعت کے تقاضے کے مطابق تقسیم کی جائے گی۔